اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ایک بات ہے بیٹی کے متعلق کہ کچھ کہتے ہیں کہ بیٹی جو ہے نا وہ میت کی وارث ہے اور بیٹے جو ہے وہ جائیداد کے وارث ہے۔ یہ جملہ کس تناظر میں کہا جاتا ہے؟ اور دوسرا گروہ جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کا، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جملہ غلط ہے، جبکہ بیٹی میت کی وارث بھی ہے اور جائیداد کی وارث بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں حقیقت کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، حضرت رسول خدا سے امام جعفر صادق نقل فرماتے ہیں۔ یہ حدیث ہے تہذیب الاسلام کی، صفحہ نمبر 146، کہ حضرت ابراہیم نے بیٹی مانگی۔ حضرت ابراہیم نے بیٹی مانگی رب سے کہ وہ میرے جنازے پر روئے گی۔ حضرت ابراہیم نے بیٹی مانگی، تمنا کی، پروردگارا مجھے بیٹی عطا کر تاکہ وہ میرے جنازے پر روئے۔ تو اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقصد تھا کہ بیٹی کو جائیداد نہ دی جائے، فقط اس کو جو ہے رونے دیا جائے میت پر؟ یا بیٹی رونے کے لیے نہیں ہے، فقط جائیداد کے لیے ہے؟ اب جو میں نے اس کو سمجھا ہے، اب سنیں، بات دونوں کی درست ہے۔ جس نے یہ کہا ہے کہ بیٹی میت کی وارث ہے، اس نے اس حدیث کے مطابق کہا ہے، لیکن اس نے اس حدیث کو سمجھا نہیں ہے۔ بیٹی میت کی وارث ہے اس لحاظ سے کہ بیٹی نرم دل ہے، بیٹی میں لالچ کم ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے جب باپ مرتا ہے یا ماں مرتی ہے تو اس کو جائیداد کا یا باقی ترکے کا خیال نہیں ہوتا، وہ سیدھی میت کے قریب آتی ہے اور پایا پکڑتی ہے اور چارپائی کے ساتھ بیٹھی رہتی ہے، روتی ہے، چونکہ اس میں لالچ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس تناظر میں یہ بات ٹھیک ہے کہ بیٹی جنازے کی وارث ہے، یعنی بیٹے اتنے جنازے کے قریب نہیں آتے، نہیں روتے، نہیں سہاتے جس طرح بیٹی سہاتی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ایک فیکٹ ہے، حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری وجہ کہ کیا اس نظر سے دیکھا جائے کہ بیٹی جہاں روتی ہے، میت کی وارث ہوتی ہے، جنازے کی وارث ہوتی ہے، اس کو سہاتی ہے، تو کیا وہ جائیداد کی وارث نہیں ہے؟ نہیں، یہ ہے اس کی طبیعتاً فطرتاً تقسیم کہ بیٹے سخت دل ہوتے ہیں، وہ دور رہتے ہیں، اتنا قریب نہیں آتے میت کے، لیکن بیٹی نرم دل ہوتی ہے، بابا سے زیادہ محبت رکھتی ہے اور اس کو لالچ بھی نہیں ہوتا جائیداد کا، بینک بیلنس کا، جبکہ ان کے ذہنوں میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے حضرت ابراہیم نے بھی بیٹی مانگی تھی کہ کوئی میرے میت کو سہانے والا بھی ہو، بین کرنے والا بھی ہو، رونے والا بھی ہو۔ ٹھیک ہے، اور زیادہ بیٹی کرتی بھی ایسے ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں فی زمانہ کہ بیٹے دور کھڑے ہوتے ہیں لیکن بیٹی جو ہے وہ بالکل جنازے کے قریب اور اوپر گر رہی ہوتی ہے، رو رہی ہوتی ہے، بین کر رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو دوسرا گروہ ہے پڑھے لکھے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس جملے سے یہ مقصد ہے کہ بس اس کو جائیداد نہ دیا جائے، بس وہ تو میت پر روتی ہے، پیٹتی ہے اور پیار محبت کا اظہار کرتی ہے، غم کا اظہار کرتی ہے، بس اس کا حصہ یہ ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہے، دونوں کی باتیں درست ہیں، اور جو فقہی مسئلہ ہے اس میں بیٹی بھی اسی طرح حقدار ہے جس طرح بیٹے حقدار ہیں۔ البتہ فطرتاً یہ جملہ، یہ حدیث درست ہے کہ بیٹی جو ہے وہ ادھر متوجہ نہیں ہوتی، وہ زیادہ جنازے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ وہاں بیٹھی رہتی ہے، اس کو سہاتی ہے اور وہاں رہتی ہے۔ تو دونوں کی باتیں ٹھیک ہیں، لیکن وہ پہلو الگ الگ ہیں۔ تو فقہ کو نہیں چھیڑنا چاہیے، فقہ میں دونوں حقدار ہیں،
بیٹی بھی بیٹا بھی، لیکن اس لحاظ سے یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ وہ میت کی وارث ہوتی ہے، یعنی میت کے بہت قریب رہتی ہے، زیادہ پیار کرتی ہے، زیادہ سہاتی ہے، زیادہ روتی ہے، زیادہ پیٹتی ہے، اس پہ اتنا لالچ نہیں ہوتا جتنا جو ہے نا بیٹوں میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے انبیاء بھی جہاں بیٹے مانگتے تھے وہاں انہوں نے ایک بیٹی بھی مانگی، اور ساتھ حدیث میں یہ بات کہی کہ بیٹی جو ہے وہ میں اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ میرے جنازے پر روئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے بیٹیوں سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔